تقی عثمانی صاحب کی مان لو کہتے ہیں غلطی ہو سکتی. اچھا غلطی ہو گئی ہے تو امام صاحب نے کیا فرمایا تھا؟ چھوڑ دو. ہم نے چھوڑ دیا، تم چھوڑتے ہو؟ اچھا یہاں ایک اور بات بھی کر دیتا ہوں، پوچھ لینا کسی سے اگر اعتراض ہو تو. قرآن مجید میں آتا ہے نا والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین، مائیں اپنے بچوں کو کیا کریں؟ 2.5 سال دودھ پلائیں. یہ جو بڑا مشہور ہے نا، وہ کیا کراچی کا ایک وہ مفتی کیا مسعود ہے، کیا ہے مفتی مسعود ہے طارق مسعود، اس کا میں نے کلپ سنا ہے. وہ بھی حنفی ہے، تو وہ سارے حنفیوں کی طرح اس نے بھی کہا گا تمہیں سمجھ نہیں آئی. امام صاحب نے کہا ٹھیک ہے. قرآن میں اللہ کہتے ہیں والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین، مائیں اپنے بچوں کو 2 سال مکمل دودھ پلائیں. فضیلت الشیخ مفتی عبداللطیف اسلامک اسکالر. وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. محترم بھائیوں، ساتھیوں اور بزرگوں، اللہ کا حکم ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور فرقوں میں نہ بٹو. اللہ کی رسی سے مراد قرآن مجید ہے. تو اللہ کریم نے اس بات کی طرف اشارہ فرمایا ہے کہ جو کتاب اللہ کے سارے احکام کو مانے گا اس کا لازمی نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ ایک جماعت بن کے رہیں گے، اتفاق سے رہیں گے. اور جب لوگ اللہ کی طرف سے نازل شدہ دین کو چھوڑ دیں گے تو پھر ان کے تفرقے بن جائیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کے 73 فرقے ہوں گے. پہلی امتوں میں 72 فرقے تھے اور میری امت میں ایک فرقہ مزید بڑھ کر 73 ہو جائیں گے. اب صحابہ کرام نے جب یہ بات سنی 73 فرقے ہوں گے تو آپ نے یہ بھی فرمایا تھا کہ ان میں سے 72 جہنم میں جائیں گے اور ایک جنت میں جائے گا. 72 فرقے جہنم جا رہے ہیں اور ایک فرقہ جنت میں جا رہا ہے. اب صحابہ کرام نے تو لازمی طور پر پوچھنا تھا کہ یا رسول اللہ ذرا بتا دیں کہ جنت میں جانے والے ہیں کون. یار یہ جو باہر بھائی بیٹھے ہیں اندر جگہ ہے، یہ باہر کیوں بیٹھے ہیں؟ باہر باتیں گپ شپ مار رہے ہیں، اندر آ جائیں. بلکہ یہ میرے قریب آئیں تاکہ یہ بھائیوں آج ہم نے ایک سبق پڑھ رہے ہیں. یہ کوئی خطاب نہیں ہے، درس نہیں ہے، آج ہم ایک سبق پڑھ رہے ہیں اور یہ سبق ہمیں خود بھی یاد ہونا چاہیے اور میرے بچوں کو بھی یاد ہونا چاہیے، کیونکہ یہ مسئلہ نجات کا ہے. نجات کا 72 فرقے جہنم میں جائیں گے، ایک فرقہ جنت میں جائے گا. اور آج سبھی لوگ کہتے ہیں کہ جنت میں جانے والی جماعت ہم ہیں، سارے یہ کہتے ہیں. اہل الحدیث بھی کہتے ہیں جی وہ جماعت ہیں ہی ہم جو جنت میں جانے والے ہیں. دیوبندی کہتے ہیں کہ ہمارے علاوہ کسی اور کے بارے میں اللہ کے رسول نے یہ کلمات نہیں کہے. اور بریلوی وہ کہتے ہیں جی ہم ہی ہیں وہ گروہ اور جماعت جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی خوشخبری دی ہے. اہل تشیع میں چلے جائیں تو وہ کہتے ہیں جی ہم ہیں جنت کے حقدار. تو بھائی چھوڑ دیں اہل حدیث کی بات کو، دیوبندی کی بات کو بھی چھوڑ دیں، بریلوی کی بات کو بھی چھوڑ دیں، اہل تشیع کی بات بھی چھوڑ دیں. آپ وہ سوال کریں اپنے آپ سے، اپنے علماء سے، کتاب و سنت سے جو صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا. کہا یا رسول اللہ جب 72 فرقے جہنم میں جائیں گے اور ایک جنت میں جائے گا، من ہم یا رسول اللہ، اللہ کے نبی بتا دیں وہ کون ہے.
تو آپ نے کیا جواب دیا؟ ما انا علیہ و اصحابی. اور ایک حدیث میں آتا ہے ما انا علیہ و اصحاب الیوم. جنت میں وہ جائیں گے جو اس دین پر ہوں گے جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں. سنن ابی داود کتاب السنہ میں یہ روایت آتی ہے، اور سنن ابن ماجہ میں بھی آتی ہے. نہ کسی مفتی کی بات ہے، نہ کسی مولوی کی بات ہے، نہ کسی امام کی بات. پیارے پیغمبر نے ایک ایسا اصول بتا دیا کہ اس اصول کے مطابق اپنے آپ کو پرکھیں کہ کیا آپ اس اصول پر پورے اترتے ہیں. یا رسول اللہ وہ کون ہے جو جنت میں جائیں گے؟ کہا ما انا علیہ و اصحاب الیوم. وہ جنت میں جائیں گے جو اس دین پر ہوں گے جس پر میں اور میرے صحابہ آج ہیں. میرا آپ سے سوال ہے، کیونکہ ہم یہ سبق پڑھ رہے ہیں، میرا سوال یہ ہے کہ جس دین پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ تھے، کیا وہ حنفی تھے؟ لگتا بات سمجھ کوئی نہیں آئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ حنفی تھے؟ کیونکہ امام ابو حنیفہ تو سن 80 ہجری میں جا کے پیدا ہوئے. کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ مالکی تھے؟ نہیں. شافعی تھے؟ حنبلی تھے؟ تو بھائی یہ تو سارے سب سے اماموں میں عمر میں بڑے حضرت امام ابو حنیفہ، باقی سارے امام ان کے بعد ہیں. اس کے بعد امام مالک تھے، پھر امام شافعی تھے، پھر امام محمد بن حنبل رحمہ اللہ. تو جو سب سے پہلے امام ہیں وہ 80 ہجری میں پیدا ہوئے ہیں. تو اس کا مطلب 80 ہجری سے پہلے جو لوگ دین پر عمل کرتے رہے، نہ وہ حنفیت تھی، نہ شافعیت تھی، نہ مالکیت تھی، اور نہ حنبلیت تھی. وہ کیا تھا کہ ما انا علیہ و اصحاب الیوم. وہ اس دین پر ہوں گے جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں. اور میں اور میرے صحابہ کس چیز پر تھے؟ کتاب و سنت پر. پہلے تو یہ بات طے کی جائے نا کہ جو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی پیدائش سے پہلے جو لوگ زندگی بسر کرتے رہے، انہوں نے کس چیز پر زندگی بسر کی تھی؟ وہ کس امام کی بات مانتے تھے؟ وہ کس کی تقلید کرتے تھے؟ اس کا جواب ہے کہ وہ کتاب و سنت کی اتباع کیا کرتے تھے. اور بڑی معذرت کے ساتھ میں حوالے کا ذمہ دار ہوں، حدیث کے صحیح ہونے کا بھی ذمہ دار ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن سیدھی لائن لگائی، یوں سیدھی. حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کن عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موجود تھے. صحابہ کی موجودگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کام کیا. کام کیا تھا کہ ہم پیارے پیغمبر کے پاس تھے. فخط خطن، آپ نے ایک لکیر لگائی. وخط خطین عن یمین وخط خطین عن یسار. سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 11. ایک دن سیدھی لائن لگائی، وخط خطین عن یمین وخطین عن یسار. دو لکیریں دائیں طرف لگائیں اور دو لکیریں بائیں طرف لگائی. ایک سیدھی لائن، دو دائیں طرف اور دو بائیں طرف. سیدھی لائن کے علاوہ کل لکیریں کتنی بن گئیں؟ 4. سیدھی لائن کے علاوہ دو دائیں طرف دو بائیں طرف 4 لکیریں لگائیں آپ نے. پھر سیدھی لائن پر آپ نے ہاتھ رکھا. ثم وضع یدہ فی الخط الاسود. جو آپ نے سیدھی لائن درمیان میں لکیر لگائی تھی، خط الاسود میں درمیان والی لکیر میں آپ نے ہاتھ رکھا. کہا وَأَنَّ، پھر اس کے بعد آپ نے آیت پڑھی وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ. اللہ کے نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدھی لائن پر انگلی رکھی اور کہا لوگو یہ میرا سیدھا راستہ ہے، اس کو اپنانا. باقی لکیروں کو، میری لکیر کو چھوڑ کر باقی لکیروں کے پیچھے نہ جانا. فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ. یہ اگر تم ان 4 لکیروں کے پیچھے لگ گئے تو یہ تمہیں اللہ کے راستے سے گمراہ کر دیں گے. اللہ کیا حکمت تھی
پیارے پیغمبر وحی کے ذریعے بولتے تھے اور بات سچ ہو گئی۔ اس وقت اہل السنہ میں کتنے امام مشہور ہیں؟ امام کتنے مشہور ہیں؟ 4۔ لکیریں کتنی لگائی تھی؟ یہ حدیث ہم نے کوئی بنائی نہیں ہے، بہت عرصہ پہلے مرتب شدہ سنن ابن ماجہ، کتب ستہ جس کو ہم سیاہ ستہ کہتے ہیں، ان میں سے ایک کتابیں موجود ہیں۔ کہ اس لائن پر چلنا، اس لائن کو نہ چھوڑ کر تم نے 4 لکیروں میں سے کسی کو اپنایا تو پھر میرے سیدھے راستے سے کیا ہو جاؤ گے؟ گمراہ۔ امام ابو حنیفہ کی بات کتاب و سنت کے مطابق ہو تو وہ کیا سیدھی لائن ہے، ٹھیک ہے؟ امام شافعی کی بات کتاب و سنت کے مطابق ہو، یہ سیدھی لائن ہے۔ امام مالک کی، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، جو ان کی بات کتاب و سنت کے مطابق وہ سیدھی لائن میں شامل ہے۔ لیکن جب ان کی بات کتاب و سنت سے ٹکرا جائے تو پھر وہ سیدھی لائن نہیں ہے، وہ ٹیڑھی چال لائنیں ہیں جس سے پیارے پیغمبر نے روکا تھا۔ آپ کہتے ہیں یار یہ ممکن ہے کہ امام ابو حنیفہ کی بات پیارے پیغمبر کی بات سے ٹکرا جائے؟ کیا یہ ممکن ہے امام مالک کی بات کتاب و سنت سے ٹکرا جائے؟ کیا امام شافعی کی، امام احمد بن حنبل کی بات کتاب و سنت سے ٹکرا سکتی ہے؟ بالکل ٹکرا سکتی ہے۔ ٹکرائے گی تو 4 لکیروں کا آپ نے مشاہدہ کروایا صحابہ کو۔ اس سیدھی لائن پر چلنا، ان 4 راستوں پر نہ چلنا۔ حوالہ دیکھیں گے لوگ سے سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 11۔ یہاں کوئی اختلاف کی بات نہیں کروں گا، ایک بات اور یاد رکھیں، یہ اہم بات ہے۔ لوگ کہتے ہیں اختلافی باتیں نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ، میں نے ایک عرب عالم کی بات سنی، مجھے تو اس پر بڑا ہی لطف آیا، بڑا مجھے دل خوش ہو گیا اس کی بات سن کے۔ وہ کہتے ہیں جو کتاب و سنت کے لیے جوڑنے کی بات کرے وہ اتفاق کی بات کر رہا ہے، وہ اختلاف کی بات نہیں کر رہا، اور جو ایسی بات کرے جو کتاب و سنت سے دور لے جا رہی ہو، اختلاف کی بات تو وہ کر رہا ہے۔ اور ایسے جو اختلاف کی بات کرنے والے، ان کو صحیح بات کر کے اکٹھا کرنا، یہ اختلاف نہیں ہے۔ لوگ تو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے تھے یہ ہمارے آباء و اجداد کے مخالف جا رہا، تو پیارے پیغمبر کو مخالف کہہ رہے تھے، حالانکہ آپ مخالف نہیں تھے، ان سب کو اکٹھا کرنے والے تھے۔ تو یہ کسی کی مخالفت میں بات نہیں کرنے جا رہا، یہ پہلے بات سن لیں، کیونکہ ہمارے بارے میں مشہور ہے کہ ہم اماموں کو نہیں مانتے۔ آج میں انشاءاللہ دلائل سے ثابت کروں گا کہ ہم ہی وہ لوگ ہیں جو اماموں کو بھی مانتے ہیں اور اماموں کی بھی مانتے ہیں۔ یہ میرے ذمہ میں انشاءاللہ ثابت کروں گا۔ ہم ہی ہیں، اہل الحدیث ہی ہیں جو اماموں کو مانتے ہیں اور اماموں کی مانتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں آپ تو امام ابو حنیفہ کی بات نہیں مانتے، ہم امام ابو حنیفہ کی بات، کوئی ایک بات واللہ لے آئے، کوئی ایک بات جو کتاب و سنت کے بالکل ٹکرا نہ رہی ہو، سیدھی ہو، آپ ایک بات بتائیں جس پر ہمارا عمل نہ ہو۔ عمل نہیں ہے، کتاب و سنت کے مطابق ہے، تو قسم اللہ کی آج یہ عہد کریں گے کہ اس پر عمل کریں گے، کیونکہ وہ کتاب و سنت کے مطابق ہے۔ اگر وہ بات کتاب و سنت سے ٹکرا رہی ہے تو سارے اماموں نے کیا کہا؟ اذا صح الحدیث فہو مذہبی، حدیث صحیح آ جائے تو سمجھو کہ ہمارا مذہب بھی وہی ہے۔ ہماری بات کتاب و سنت سے ٹکرائے تو اس کو کیا کرو؟ دیوار سے مارو، اس کو پھینک دو۔ ہم ہی ہیں کہ جب بات ان کی کتاب و سنت سے ٹکراتی ہے تو ہم ان کی بات پر عمل کرتے ہوئے ان کی بات کو چھوڑ دیتے ہیں، ان کی بات پر عمل کرتے ہوئے۔ مجھے بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ اماموں کی تقلید کرنے والے خود اپنے اماموں کی نہیں مانتے۔ اماموں نے تو یہ کہا تھا کہ ہماری بات سنت سے ٹکرا جائے، حدیث سے ٹکرا جائے، قرآن سے ٹکرا جائے تو ہماری بات چھوڑ دو، مگر نہیں چھوڑتے۔ ہم کہتے ہیں کیسے ممکن ہے؟ الحمدللہ مجھے نصوص یاد ہے، میں بس آپ کی یقین دہانی کے لیے اور عین الیقین کے لیے میں 7 فوٹو کاپی کروا کے لایا ہوں۔ میرے سامنے سب سے پہلے کتاب ہے نصب الرایا، حنفی عالم نے لکھی ہے، امام زیادی رحمہ اللہ، بڑے شاندار وہ حدیثوں کی تخریج کرنے والے تھے، نصب الرایا۔ اس میں ایک مسئلہ ہے، اس پر 2 باتیں بیان کروں گا۔ اس مسئلے پر جو بیان کروں 2 باتیں بیان کروں گا۔ پہلی بات یہ ہے، مسئلہ یہ ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے
کہ کوئی بندہ سورج طلوع ہونے سے پہلے ایک رکعت اگر کوئی پڑھ لے اور دوسری رکعت وہ سورت پڑھ رہا ہو جب سورج طلوع ہو رہا ہے تو اللہ کے نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا فَلْيُتِمَّ صَلَاتَهُ، بندہ اپنی نماز کیا کرے؟ مکمل کرے، اس کی نماز ہو گئی ہے۔ یہ حدیث کہاں آتی ہے؟ صحیح بخاری میں آتی ہے، دوسری کتابوں میں آتی ہے۔ ایک مثلا اگر 7:12 پر اگر سورج طلوع ہو رہا ہے اور آپ نے 7:10 پر نماز پڑھنا شروع کی اور 1.5 منٹ میں 2 منٹ میں آپ نے ایک رکعت مکمل کر لی، اگلی رکعت آپ کو اس وقت مکمل کی جب سورج طلوع ہو رہا ہوگا، تو صحیح بخاری کی حدیث کیا ہے؟ اللہ کے نبی کا فرمان کیا ہے؟ فَلْيُتِمَّ صَلَاتَهُ، اپنی نماز کیا کرے؟ مکمل کرے، اس کی نماز ہوگی۔ امام ابو حنیفہ فرماتے نہیں، اس کی نماز باطل ہے، اس کی نماز کیا ہے؟ باطل ہے۔ یہ میرے پاس نسخ ہے اور اس کی پہلی جلد ہے، 298 نمبر صفحہ ہے، اس پر یہ ساری حدیثیں 297 نمبر صفحے پر حدیثیں بیان کرتے کرتے حنفی عالم امام زیلی کیا لکھتے ہیں؟ کہتے ہیں وَهَذِهِ الْأَحَادِيثُ أَيْضًا مُشْكِلَةٌ عَنْ مَذْهَبِنَا فِي الْقَوْلِ بِبُطْلَانِ صَلَاةِ الصُّبْحِ إِذَا طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ۔ کہتے ہیں کیا کریں، یہ حدیثیں ہمارے مذہب میں مشکل ہیں، ان پر عمل کرنا مشکل ہے۔ کہ جن حدیثوں میں آتا ہے کہ جب سورج طلوع ہو رہا ہو تو اس وقت نماز مکمل کرو، تمہاری نماز درست ہے، ہمارے مذہب میں ہے کہ نماز باطل ہوتی ہے، یہ حدیثیں ہمارے مذہب میں کیا ہیں؟ مشکل ہیں۔ مذہب کو حدیث کے مطابق لانا چاہیے یا ان حدیثوں کو سمجھنا چاہیے؟ میرے مذہب میں اس پر عمل کرنا مشکل ہے۔ انہوں نے تھوڑی سی ہلکی بات کی ہے، ویسے ہے یہ بھی بہت سخت بات، لیکن دوسری بات کے مقابلے میں میں کہہ رہا ہوں کہ یہ ہلکی بات ہے۔ یعنی انہوں نے کہا ہم کیا کریں، ان حدیثوں پر عمل کرنا ہمارے مذہب میں، حنفی مذہب میں کیا ہے؟ مشکل ہے۔ ہم کہتے ہیں بڑی معذرت کے ساتھ امام صاحب نے تو ہمیں کہا تھا میری بات سنت کے مخالف ہو، میری بات چھوڑ کر شرح صدر سے کھلے دل سے حدیث کو ماننا، آپ کہتے ہیں حدیث کو ماننا کیا ہے؟ مشکل ہے۔ امام صاحب اللہ کے ہم بری ذمہ ہے، بات ان کی ہے جنہوں نے بعد میں کی، یہ کوئی ہوا میں بات نہیں کر رہا۔ یہ ساتھ میں انشاءاللہ یہاں جوید سلفی صاحب کو یہ اوراق دے کے جاؤں گا، آپ انشاءاللہ اس سے رابطہ کر کے تو وصول کریں اور فوٹو کاپی کروائیں۔ اچھا یہی بات اسی مسئلے میں شرح بخاری لکھی ہمارے ایک بزرگ نے، رشید احمد لدھیانوی دیوبندی صاحب نے، وہ کہتے ہیں اسی مسئلے میں صحیح بخاری کی شرح لکھی، اللہ اکبر کتنی سخت بات کی، کہتے ہیں غرض یہ کہ یہ مسئلہ ابھی تشنگی تحقیق ہے، یعنی یہ بس مسئلے میں تھوڑی سی اور تحقیق ہونی چاہیے، تشنگی اس میں موجود ہے، وہ اور تحقیق ہونی چاہیے۔ بھائی حدیث آنے کے بعد اور تحقیق کی کیا ضرورت ہے؟ کہتے ہیں ابھی بھی یہ تشنگی تحقیق ہے، لہذا ہمارا فتویٰ اور عمل قول امام رحمہ اللہ کے مطابق ہی رہے گا۔ بندے کو مسئلہ سمجھ نہیں نہ آتا تو ہم کہتے ہیں یار یہ بات ٹھیک ہے، پتہ بھی چل گیا ہے حدیث یوں کہتی ہے، تو کیا کہتے ہیں؟ ہمارا قول اور عمل قول امام رحمہ اللہ کے مطابق ہی رہے گا، یعنی ہم نے حدیث کو کوئی نہیں ماننا، ہم وہ کہیں گے جو ہمارے امام صاحب کہہ رہے ہیں۔ آگے دیکھیں، کہتے ہیں اس لیے کہ ہم امام رحمہ اللہ کے مقلد ہیں، اور مقلد کے لیے قول امام حجت ہوتا ہے نہ کہ ادلہ اربعہ۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کیا لکھا؟ کہا ہم چونکہ امام ابو حنیفہ کے مقلد ہیں تو مقلد کے لیے امام ابو حنیفہ کا قول حجت ہوگا، ہمارے نزدیک ادلہ اربع حجت نہیں ہے، ادلہ دلیل کی جمع ہے، اربع کا معنی 4، یعنی ہمارے پاس جو 4 دلیلیں نا، قرآن، حدیث، اجماع اور قیاس، ہمارے نزدیک یہ حجت نہیں ہے، نہ قرآن ہمارے لیے حجت ہے، نہ حدیث ہمارے لیے حجت ہے، نہ ہمارے لیے قیاس حجت ہے، نہ ہمارے لیے اجماع حجت ہے، ہمارے لیے کیا حجت ہے؟ امام ابو حنیفہ کا قول۔ ہم کہتے ہیں ہم نے مانا امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا، وہ کہتے ہیں میری بات سننے سے ٹکرا جائے ان کو ایک طرف کر دو، میری بات کو، ہم نے ان کی بات ایک طرف کر دی اور امام ابو حنیفہ کے
فرمان پر عمل کرتے ہوئے امام صاحب کو بھی سینے سے لگا لیا اور ان کی بات کو بھی اللہ ان کے کہنے پر ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو مان لیا, امام صاحب کے قول کو ترک کر دیا. انہوں نے تحقیق کے بعد بھی کہا ہم نے حدیث اس کو نہیں مارنے, ہمارے نزدیک قرآن حدیث اجماع قیاس یہ حجت ہے ہی نہیں, ہمارے نزدیک حجت کیا ہے؟ قول امام. یہ ان کی کتاب ہے ارشاد القاری, صفحہ نمبر 412 ہے. میں عرض کر رہا ہوں کہ میں آپ بھائیوں کے سامنے میں کوئی خطاب نہیں کر رہا, ایک سبق ہے جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں. دوسری کتاب ہے جامع ترمذی میں, ایک شمائل ترمذی کے ساتھ جو چھپی ہوئی ہے, جامع ترمذی کتاب ہے, اس کے شروع میں محمود الحسن صاحب جن کو شیخ الہند کہا جاتا ہے, انہوں نے شروع میں تقریر ترمذی لکھی, یعنی شروع میں لکھا جو کچھ حدیثوں کی وضاحت لکھی, شرح کی, اس تقریر ترمذی کے نام سے معروف ہے. اس میں ایک مسئلہ ہے کہ اگر میں اور آپ سودا کر لیں اس موبائل کا, اور میرا یہ موبائل میں آپ کو دے دیتا ہوں اور آپ سے پیسے وصول کر لیتا ہوں, حدیث کیا کہتی ہے؟ البیعان بالخیار ما لم یتفرقا, دونوں بندے جب تک اس مجلس میں موجود ہیں ان کی بیع میں ایک دوسرے کو اختیار ہے کہ میں موبائل واپس لے لوں اور آپ کو اختیار ہے کہ آپ پیسے واپس لیں جب تک ہم اس مجلس میں موجود ہیں. صحیح بخاری میں آتا ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ جب کسی سے کوئی سودا کر لیتے نا, اس مجلس میں بیٹھنا بھی ہوتا تو ایک دفعہ اٹھ کر چلے جاتے, پھر دوبارہ آ کے بیٹھتے. کیوں؟ تاکہ بیع پکی ہو جائے. صحیح بخاری مسلم ساری کتابوں میں موجود ہے کہ بندہ اٹھ کے جائے گا تو اس کا اختیار ختم ہوگا. امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں نہیں 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 نہیں, بندہ وہیں بیٹھا ہے, پیسے لے لیے, موبائل دے دیا, پھر موضوع چینج ہو گیا تو اختیار ختم. حدیث کہتی نہیں, جب تک اٹھ کے نہیں جاتا تب تک اختیار ختم نہیں ہوگا. اب امام صاحب نے کہا میری بات کو کیا کرو, چھوڑ دینا. ہم نے امام صاحب کی بات کو چھوڑا اور اللہ کے نبی کی بات کو لیا کہ جب تک بندہ اٹھ کے نہیں جائے. پھر صحیح بخاری میں حضرت عبداللہ بن عمر کا عمل بھی موجود ہے کہ وہ اٹھ کر چلے جایا کرتے تھے. اچھا, اس مسئلے میں ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ امام صاحب نے اگر فرمایا بھی ہے تو ہمیں حکم دے کے گئے تھے میری بات کتاب و سنت کے مخالف ہو تو چھوڑ دینا. یہاں آپ دیکھیں یہ تقریر ترمذی جو میرے پاس نسخہ ہے, یہ نسخہ ہے مکتبہ رحمانیہ لاہور کا چھپا ہوا. اس کے صفحہ نمبر 48 پہ یہ بحث شروع ہوئی ہے اور 49 میں جا کے انہوں نے خلاصہ نکالا. کہتے ہیں فالحاصل ان مسألة الخيار من مهمات المسائل وخالف ابو حنيفة فيه الجمهور وكثير من الناس من المتقدمين والمتاخرين صنفوا رسائل في تردید مذہبه في هذه المسألة ورجح مولانا شاہ ولی اللہ المحدث دہلوی قدس سرہ في رسائل مذہب الشافعی من جهة الاحادیث والنصوص. کہتے ہیں اہم بات یہ کہ اختیار والا مسئلہ بڑا اہم مسئلہ ہے. امام ابو حنیفہ نے جمہور کی اس میں مخالفت کی ہے اور بے شمار لوگ جو متقدمین ہیں بعد میں آنے والے ہیں سب کی مخالفت کی ہے. انہوں نے امام ابو حنیفہ کے اس بات کو رد کرنے کے لیے کئی رسالے لکھے اور شاہ ولی اللہ دہلوی نے بھی اس پر امام شافعی اس حدیث کو یہی قرار دیا اور امام ابو حنیفہ کی بات کو مرجوع قرار دیا. تو آگے کیا کہتے ہیں, آگے انہوں نے بیان کیا شیخ الہند کا فرمان سنیے گا. کہتے ہیں الحق والانصاف ان الترجیح للشافعی فی هذه المسألة ونحن مقلدون یجب علینا تقلید امامنا ابی حنیفہ. کہتے ہیں حق اور انصاف یہ ہے کہ دلائل کی بنیاد پر, ان احادیث کی بنیاد پر جو امام شافعی نے کہا ہے, امام شافعی نے کہا بندہ اٹھ کے جائے گا تو اس کا اختیار ختم ہوگا. امام ابو حنیفہ کہتے ہیں نہیں, موضوع تبدیل ہو گیا تو اختیار ختم. کہتے ہیں بات امام شافعی کی سنت کے مطابق ہے اور حق اور انصاف یہ ہے کہ بات امام شافعی کی سنت کے مطابق ہے, لیکن چونکہ ہم مقلد ہیں ہم پر اپنے امام ابو حنیفہ کی تقلید واجب ہے. جو امام صاحب فرمائیں گے ہم نے وہی ماننا ہے. پھر ایمانداری سے بتائیں امام صاحب کو انہوں نے مانا؟ امام صاحب نے تو کہا تھا میری بات سنت سے ٹکرا جائے تو کیا کرو, چھوڑ دو. ادھر والے امام صاحب کی بھی مقلدین نے نہیں مانی, ہم مان رہے ہیں. امام صاحب نے کہا میری بات سنت سے
ٹکرا رہی تو چھوڑ دو. ہم نے امام صاحب کی بات مانی اور اس کو چھوڑ دیا, اور حدیث سے جو مسئلہ مستنبط ہوتا ہے ہم نے اس کو اپنا لیا. یہ میں آپ کو ساتھ دیکھے جا رہا ہوں تاکہ آپ حوالہ دیکھنا چاہیں, فوٹو کاپی کروانا چاہیں. یہ کوئی فرضی بات نہیں اور کسی کی مخالفت نہیں کر رہا بھائی, یہ درد دل ہے. امام صاحب نے فرمایا کہ میری بات جب کتاب و سنت سے ٹکرا جائے تو اس کو چھوڑ دینا. اگلی یہ کتاب ہے البحر الرائق. اس میں کتاب الجزیہ میں یہ 5ویں جلد ہے اور 115 نمبر صفحہ ہے. اس میں مسئلہ کیا تھا؟ اس میں مسئلہ یہ تھا کہ اگر نعوذ باللہ مسلمانوں کے علاقے میں رہتا ہوا کوئی عیسائی, کوئی یہودی, کوئی ہندو نعوذ باللہ قرآن کو گالی دے دے یا پیارے پیغمبر کو گالی دے دے تو اس کو قتل کیا جائے گا کہ نہیں کیا جائے گا؟ حدیث تو کیا تھی قتل کیا جائے گا. امام صاحب کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ امام صاحب کہتے ہیں جو ذمی ہے نا, مسلمانوں کے علاقے میں رہتا ہے, نعوذ باللہ اگر وہ قرآن کو گالی دے دے یا پیارے پیغمبر کو گالی دے دے تو اس کا معاہدہ ٹوٹتا نہیں ہے, یعنی وہ قتل نہیں کیا جائے گا. اب یہاں دیکھیں آگے وہ کیا کہتے ہیں. کہتے ہیں نعم ونفس المؤمن تمیل الى قول المخالف فی مسئلۃ السب ولكن اتباعنا للمذهب واجب. یہ لکھا ہوا ہے نعم ونفس المؤمن تمیل الى قول المخالف فی مسئلۃ السب ولكن اتباعنا للمذهب واجب. کہتے ہیں ہاں مومن کا دل تو مخالف کی طرف جا رہا ہے. مخالف کون ہے؟ جو کہتا ہے اس کو قتل کیا جائے گا, اس کا معاہدہ ختم ہو گیا. یعنی امام شافعی اور کتاب و سنت بھی یہی ہے, کہتے ہیں مومن کا دل تو مخالف کی طرف جا رہا ہے لیکن ہم پر اپنے مذہب کی اتباع واجب ہے. جو ہمارے مذہب نے کہا ہے ہم وہ کہیں گے, اور مذہب نے کیا قتل نہیں کیا جائے گا. کیا کہا؟ مومن کا دل مخالف کی طرف جاتا ہے. بھائی تم کون ہو؟ مومن کا دل تو کیا مخالف کی طرف جو کہتے ہیں قتل کیا جائے گا. ہم کہتے ہیں نہیں, ہم نے اپنے مذہب کی پیروی کرنی ہے. تو آپ تو خود مان رہے ہیں کہ ہم مومن نہیں ہیں, مومن کا دل تو اس طرف جا رہا تھا, پھر تم کون ہو؟ یہاں امام صاحب نے فرمایا میری بات کتاب و سنت سے ٹکرا جائے تو کیا کرو, اس کو چھوڑ دو. چھوڑا انہوں نے, سامنے لکھا ہو کہتے ہیں وَنَفْسُ الْمُؤْمِنِ تَمِيلُ إِلَىٰ قَوْلِ الْمُخَالِفِ مسئلۃ سب گالی دینے کے مسئلے میں مومن کا دل تو مخالف کی طرف جا رہا ہے. وَلَٰكِنِ اتِّبَاعُنَا لِلْمَذْهَبِ واجب, لیکن ہم پر اپنے مذہب کی اتباع واجب ہے. لکھا ہوا موجود ہے, حوالہ اس کو موجود ہے, ساتھ دے کے جا رہا ہوں. اس میں ایک حدیث بھی بیان کرنا چاہتا ہوں جس کو شیخ البانی رحمہ اللہ نے بیان کیا, اور اس پر انہوں نے بڑا تبصرہ بھی کیا. شیخ البانی رحمہ اللہ نے فرماتے ہیں حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 طرح کے الفاظ ہیں. من اقتراب الساعہ, ایک رات میں من اشراط الساعہ, قیامت کی نشانیوں میں سے نشانی یہ ہوگی ترفع الاشرار وتوضع الاخیار, کہ جو نکمے لوگ ہوں گے, گندے لوگ ہوں گے, ان کو بلند کر دیا جائے گا اور نیک اور سارے لوگوں کو کیا کر دیا گا, نیچے کر دیا جائے گا. آج اس طرح ہوتا ہے جو پڑھا لکھا ہے بے دین ہے, نماز پڑھتا کو نہیں ہے, داڑھی رکھی کو نہیں, سود خور ہے, لوگ اس کو سمجھتے یہ بڑا زبردست ہے. جو بیچارہ مسجدوں میں غریب مسکین ہے اس کو نیچے کر دیا. ایسا ہو رہا ہے. یہ کہا وَيُفْتَحُ الْقَوْلُ وَيُخْزَنُ الْعَمَلُ, باتیں بڑی کھلی کھلی, باتیں بہت لوگ کریں گے لیکن عمل کو, باتیں کھلی ہوں گی اور عمل کو بند کر دیا جائے گا. یعنی لوگ باتیں بہت کریں گے, عمل نہیں کریں گے. آگے کیا فرمایا وَيُقْرَأُ بِالْقَوْمِ الْمَثْنَاتُ لَيْسَ فِيهِمْ أَحَدٌ يُنْكِرُهَا. یہ حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لوگوں میں مسنات پڑھی جائیں گی. میں بتاتا ہوں کیا معنی مسنات کا. کہ لوگوں میں مسنات پڑھی جائیں گی اور وہاں کوئی بندہ نہیں ہوگا جو مسنات کا انکار کرے. چپ کر کے گونگے شیطان بن کے بیٹھے, کوئی انکار نہیں کرے گا. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وہ مسنات کیا ہے؟ کہا مکتوبہ سوا کتاب اللہ عز و جل, کتاب اللہ کے علاوہ جو لوگوں کو لکھ لکھ کر بیان کیا جاتا ہے شریعت بنا کر, وہ مسنات ہیں, سارے وہ پڑھیں گے. کتاب و سنت سے ٹکرانے والی فقہ موجود ہوگی, شافیوں کی, مالکیوں کی, حنبلیوں کی, حنفیوں کی, وہ پڑھی جائیں گی, پڑھائی جائیں گی. کوئی انکار کرنے والا موجود نہیں ہوگا. اور آج ایسا ہی ہو رہا ہے. اس پر, اسی روایت پر شیخ البانی رحمہ اللہ نے بڑی بات کی. اس پر انہوں نے لکھا ہے کہ اگر ہم حدیثوں کو لیں, اگر ہم ان حدیثوں کو لیں تو کہتے ہیں یہ بہت عجیب سی بات ہے. کہتے ہیں پیارے پیغمبر کی نبوت کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے جو آپ نے کہا وہ پورا ہو گیا. کیسے پورا ہو گیا؟
اس کی مثال میں نے کہا ہاذا کبیرہم ابو الحسن الکرخی الحنفی یقول کلمتہ المشہورہ. تو کہتے ہیں کہ اصول کرخی میں حنفی امام کرخی نے، ابو الحسن کرخی نے لکھا ہے، کیا لکھا ہے؟ ان کل آیت تخالف قول اصحابنا، ہر وہ آیت جو ہمارے اماموں کے مخالف ہوگی. اللہ لفظ دیکھیں کیا لکھیں، ان کل آیت تخالف قول اصحابنا فانها تحمل على النسخ او على الترجیح والاولى ان تحمل على التعویل من جہت التوفیق. کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں بے شک ہر وہ آیت جو ہمارے اماموں کے قول کے مخالف ہو، ہمارے اصحاب کے قول کے مخالف ہو، اس کو منسوخ ہونے پر محمول کیا جائے گا. ہم کہیں گے اس آیت کا معنی ختم ہو گیا، منسوخ ہوگی نعوذ باللہ، یا پھر اس کو مرجوع سمجھا جائے گا، یعنی ہمارے فقہائے احناف کی بات اوپر اور قرآن بات کی بات نیچے سمجھی جائے گی. تیسرا کیا کہا؟ اور بہتر یہ ہے کہ اپنا اس کو تعویل پر محمول کیا جائے تاکہ دونوں میں تطبیق ہو جائے، یعنی قرآن کی آیت کا معنی ایسا کریں کہ وہ ہمارے اماموں کے قول کے مخالف نہ ہو بلکہ مطابق بن جائے. پہلا کیا لکھا ہے کہ ہر وہ آیت جو ہمارے اماموں کے قول کے مخالف ہوگی. اللہ کی قسم اتنی بڑی گستاخی کہ آپ تصور بھی نہیں کر سکتے. کیا قرآن نے امام کے قول کی مخالفت کی ہے یا امام کے قول نے آیت کی مخالفت کی ہے؟ امام صاحب تو بعد میں آئے نا، اصحاب تو بعد میں آئے نا. ہونا یہ چاہیے کہ اگر یہ بات کرنی بھی تھی کہ اگر ہمارے اماموں کی بات قرآن کے مخالف ہو، یہ نہیں کہا قرآن کی جو آیت ہمارے امام کے قول کے مخالف ہوگی، ہم کہیں گے یہ نعوذ باللہ یہ اس کا معنی ختم ہو گیا ہے، یا پھر یہ ہمارے اماموں کی بات راجع اور یہ قرآن کی آیت مرجوع ہے نعوذ باللہ. کہتے ہیں بہتر یہ ہے کہ آپ قرآن کا معنی ایسا کریں کہ ہمارے اماموں کے قول کے مخالف نہ ہو، مطابق ہو جائے. یہ بات صرف کہنے کے لیے اصول کرخی میں تحریراً موجود ہے. قرآن کی آیت کے بارے میں بھی یہی ہے، آیت کے بارے میں بھی یہی ہے. ہر خبر میں حدیثیں بھی آتی ہیں اور دوسری چیزیں بھی آتی ہیں، اس کے بارے میں الگ اصول بنایا ہے، حدیث کے بارے میں الگ بنایا ہے، اور صحابہ کے اقوال کے بارے میں الگ قانون بنایا ہے. تو یہ ہونا تو یہ چاہیے کہ دفاع کتاب و سنت کو ہونا چاہیے، نہ کہ اماموں کا. کیونکہ امام تو کیا گئے ہماری بات کتاب و سنت کے مطابق ہو تو مان لینا، مخالف تو چھوڑ دینا. کہتے چھوڑیں گے نہیں، قرآن بدل دیں گے، ائمہ کی بات نہیں بدلیں گے. یہ بات بھی لکھی ہوئی موجود ہے، ساتھ میں اس کا حوالہ دے کے جا رہا ہوں. اگر کسی بھائی کو فوٹو کاپی چاہیے تو انشاءاللہ بھائی دیکھ لیں گے تاکہ بات پکی ہو جائے. آگے میں اردو زبان میں بھائیوں کی آسانی کے لیے کچھ چیزیں میں نے مختلف کتابوں سے اخذ کی ہیں، انشاءاللہ وہ میں تھوڑا پڑھ دیتا ہوں تاکہ اندازہ ہو کون ہے جو کتاب و سنت کو مانتا ہے اور کون ہے جو کتاب و سنت کو چھوڑتا ہے. پہلی بات یہ ہے جس میں انہوں نے شیخ البانی رحمہ اللہ کی جو روایت میں نے پہلے بیان کی، وہ کہتے ہیں عجیب بات ہے، فقط جعل المذهب اصلا والقرآن الکریم تبعا فذلك هو المسنات. جو حدیث بیان کی لوگ مسنات سنیں گے، مسنات جو کتاب اللہ کے علاوہ ہے، کہتے ہیں انہوں نے مذہب کو اصل بنا لیا اور قرآن کو اس مذہب کے کیا بنایا؟ تابع بنایا. تو کہتے ہیں یہی وہ مسنات ہیں جو لوگوں کے سامنے لوگ بیان کرتے رہیں گے اور کوئی انکار کرنے والا نہیں ہوگا. تو یہ پہلی بات جو میں بیان کرنے جا رہا ہوں، یہ تقریباً میں بس جلدی سے پڑھ دیتا ہوں. یہ 16 باتیں ہیں جن میں سے 2 باتیں ہو چکی ہیں، 14 باتیں ہوں گی، وہ میں انشاءاللہ اختصار سے اردو کے ساتھ حوالے کے ساتھ پڑھ دیتا ہوں تاکہ بھائیوں کے لیے آسانی ہو. محمود الحسن صاحب جن کی بات ہم پہلے کر رہے تھے، ان کی کتاب ہے ایضاح الادلہ، اس میں لکھتے ہیں، کہتے ہیں سوائے امام کے قول سے ہم پر حجت قائم کرنا بعید از عقل ہے. کیا کہا؟ سوائے امام کے قول سے ہم پر حجت قائم کرنا بعید از عقل ہے، کہ ہمیں کوئی امام کے علاوہ کوئی اور قول پیش کرے تو ہماری عقل سے دور ہے، ہم نے کوئی نہیں ماننا اس کو. وہ تو کیا کہتے ہیں میری بات کتاب و سنت سے ٹکرا جائے چھوڑ دینا. ہاں امام صاحب کی بات ہمارے پاس آپ لائیں جو کتاب و سنت کے مطابق ہے، سب سے پہلے انشاءاللہ اس کو مانیں گے کیونکہ کتاب و سنت کے مطابق ہے. مخالف ہوگی تو پھر وہ لائن ہے جس سے پیارے پیغمبر نے روکا ہے، اور میں نے اس کی مثالیں آپ کے سامنے رکھ دی. دوسرا قول ہے محمد قاسم نانوتوی صاحب کا، ان کی کتاب ہے سوانح قاسمی، جلد نمبر 2 ہے اور صفحہ نمبر 22 ہے.
اس میں کہتے ہیں دوسرے یہ کہ میں مقلد امام ابو حنیفہ کا ہوں، اس لیے میرے مقابلے میں آپ جو قول بھی بطور معارضہ پیش کریں وہ امام ہی کا قول ہونا چاہیے، اس لیے میرے مقابلے میں آپ جو قول بھی بطور معارضہ پیش کریں وہ امام ہی کا قول ہونا چاہیے، کہ میں امام ابو حنیفہ کا ماننے والا ہوں، مجھے آپ نے دلیل پیش کرنی ہے مقابلے میں تو امام ابو حنیفہ کا قول لائیں گے تو مانوں گا، وغیرہ میں نہیں مانوں گا۔ وہ کیا گئے تھے، میری بات کے مخالف آ جائے کتاب و سنت تو میری بات کو چھوڑ دینا۔ پھر کس نے مانا، ہم نے یا ان کے مقلدوں نے؟ ہم نے امام صاحب کو مانا اور امام صاحب کی مانی۔ یہ احمد یار نعیمی بریلوی لکھتے ہیں اب ایک فیصلہ کن جواب عرض کرتے ہیں، اب ایک فیصلہ کن جواب عرض کرتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ ہمارے دلائل یہ روایات نہیں ہیں، ہمارے دلائل یہ روایات نہیں، بلکہ اصل دلیل تو ابو حنیفہ امام اعظم کا فرمان ہے۔ جاء الحق ان کی کتاب ہے، صفحہ نمبر 2، جلد نمبر 2، صفحہ نمبر 91۔ کیا کہتے ہیں؟ کہتا ہوں اب میں فیصلہ کن بات کرنے جا رہا ہوں۔ کہتے ہیں ہمارے دلائل یہ روایات نہیں، روایات کسے کہتے ہیں؟ حدیثوں کو۔ ہمارے دلائل روایات نہیں ہیں، ہماری اصل دلیل تو امام ابو حنیفہ امام اعظم کا فرمان ہے۔ کمال نہیں ہوگی؟ کہتے ہیں ہمارے نزدیک روایات حجت نہیں ہے، وہ دلائل نہیں ہے، ہمارے دلائل کیا ہیں؟ امام ابو حنیفہ جو فرما دیا۔ اور امام صاحب نے کیا فرمایا تھا؟ میری بات کتاب و سنت سے ٹکرا جائے تو میری بات کو چھوڑ دینا، مان لو ان کی مان لو۔ تو رشید احمد لدھیانوی صاحب وہ لکھتے ہیں، جو ابھی میں نے وہ بیان کر دیا آپ کو ارشاد القاری کے حوالے سے، وہ کہتے ہیں مقلد کے لیے امام کا قول حجت ہوتا ہے، قرآن ادلہ اربع نہیں ہوتے، قرآن حدیث اجماع اور قیاس نہیں ہوتے، یہ اس کی تفصیل پہلے میں نے بیان کر دی۔ چوتھا یہ ان کا فرمان ہے۔ پانچواں عامر عثمانی دیوبندی جو ایڈیٹر ہیں، مہانامہ جو ہے نا، جو تجلی جو دیوبند سے جاری ہوتا ہے، اس کے ایڈیٹر ہیں، ایک سوال کے جواب میں لکھتے ہیں، کہتے ہیں یہ تو جواب ہوا، اب چند الفاظ اس فقرے کے بارے میں بھی کہہ دیں جو آپ نے سوال کے اختتام پر سپرد قلم کیا ہے، یعنی حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جواب دیں۔ اس نے کہا تھا جواب کیا دیں آپ؟ حدیث رسول سے دیں۔ کہتے جو آپ نے یہ آخر میں لکھا نا، میں اس کے بارے میں کہتے اس نوع کا مطالبہ اکثر سائلین کرتے رہتے ہیں، یہ دراصل اس قاعدے سے ناواقفیت کا نتیجہ ہے، اس قاعدے دراصل یہ اس قاعدے سے ناواقفیت کا نتیجہ ہے کہ مقلدین کے لیے حدیث و قرآن کے حوالوں کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر دیکھیں کیا لکھا ہے، یہ اکثر لوگ سوال کرتے رہتے ہیں کہ یہ اصل میں اس لیے کرتے ہیں، دراصل اس قاعدے سے ناواقفیت کا نتیجہ ہے کہ مقلدین کے نزدیک، ان کے نزدیک قرآن و حدیث کے حوالوں کی ضرورت نہیں ہوتی، بلکہ ائمہ فقہا کے فیصلوں اور فتووں کی ضرورت ہوتی ہے۔ بھائی وہ ہوا میں بات نہیں کر رہے، حوالہ ساتھ دوں گا، یہ ماہنامہ تجلی ہے، صفحہ نمبر 9 ہے، شمارہ نمبر 11 ہے، جنوری کے مہینے میں ہوا ہے، 1967 میں یہ سارا نشر ہوا ہے۔ یہ مطلب کوئی ہوا میں بات نہیں ہے۔ بھائی پھر بتاؤ امام ابو حنیفہ کو ہم نے مانا یا تم نے؟ انہوں نے کہا تھا کتاب و سنت کے مخالف بات آ جائے تو چھوڑ دو کتاب۔ اچھا، حضرت امام ظفر سے ایک دن کہنے لگے، اور ظفر ہر بات نہ لکھا کر، امام صاحب فرماتے ہم آج ایک بات کرتے ہیں کہ اب دلیل آئی تھی اپنا قول چھوڑ کے اس کو مان لیتے ہیں۔ مطلب کیا، جب حدیث آ جائے تو ہم اپنا قول کیا کر دیتے ہیں؟ چھوڑ دیتے ہیں۔ خود امام ابو یوسف باب الوقف میں لکھتے ہیں، امام ابو حنیفہ کا فتویٰ ہے کہ اگر آپ کو چیز وقف کر دینا تو آپ اس کو بیچ بھی سکتے ہیں، ہبہ بھی کر سکتے ہیں۔ صحیح بخاری وغیرہ کی روایت ہے، وقف شدہ چیز نہ آپ بیچ سکتے ہیں، نہ ہبہ کر سکتے ہیں، نہ وراثت میں دے سکتے ہیں۔ اس پر امام ابو یوسف کہتے ہیں اگر یہ حدیث امام ابو حنیفہ تک پہنچ جاتی لقال بہ، تو وہ یہی فتویٰ دیتے۔ وقف کے باب میں امام ابو یوسف کا فرمان موجود ہے۔ میں اپنے طلباء جو ہم بیٹھے بلوغ المرام جو آپ پڑھتے ہیں، جو ہمارے نصاب میں موجود ہے، اس میں وقف کے باب میں یہ امام ابو یوسف کا فرمان موجود ہے۔
لا الہ الا اللہ. اچھا جی، بڑا جو مشہور تھا ایک ہمارا فتاوی عالمگیری، اس میں کیا لکھا ہوا ہے؟ کہتے ہیں طالب الاحادیث حرفۃ المفاليس، کہتے ہیں حدیثیں پڑھنا، حدیثوں کو ڈھونڈنا، حدیثوں کو طلب کرنا، یہ تو مفلسوں کا، کنگالوں کا پیشہ ہے، کنگالوں کا پیشہ ہے. امام ابو حنیفہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ یہ حدیثیں طلب کرتے رہے، ان کو کیا کہتے ہیں؟ یہ مفلسوں کا کام ہے. تو حضرت ابو ہریرہ کی بات آئی تو میں یہاں ایک اور بات بھی بیان کر دوں. آپ کے عموماً بڑی مشہور کتاب ہے اصول شاشی، مجھے ذہن میں رہا تو میں اس کا بھی فوٹو کاپی نہیں لا سکا. اصول شاشی میں لکھا ہوا ہے کہ کہتے وہ صحابہ جو فقیہ نہیں تھے نا، ان کی بات اگر عقل سے ٹکرائے گی تو ان کی حدیث کو چھوڑ دیں گے. پھر مثال وہاں لکھا ہوا ہے کون سے صحابہ ہیں جو فقیہ نہیں ہے، انہیں لکھا مثل ابی ہریرہ، نعوذ باللہ. کہتے حضرت ابو ہریرہ جیسے غیر فقیہ صحابی حدیث بیان کریں گے تو ہم اس کو چھوڑ دیں گے. اصول شاشی میں اس کا حوالہ انشاءاللہ آپ بھائی تلاش کر سکتے ہیں، مجھے ابھی ذہن میں آیا. اچھا مثلا کہتے ہیں آگے مثال دی ہے. مثال کیا دی ہے؟ حدیث میں آتا ہے کہ اگر آپ کسی بندے نے یہ جانور بیچتے ہیں نا، بھیڑ بکریاں گائے وغیرہ بیچتے ہیں، تو جو گندے بیپاری ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ رات کو دودھ نہیں نکالتے تو صبح کو بھی نہیں نکالا اور شام کو نکالا. اس کو پتہ نہیں آپ کے علاقے میں کہ آرا لگانا کہتے ہیں، عربی میں اس کو کہتے ہیں مسرات، محفلہ بھی کہتے ہیں. جس کے تھنوں میں آپ نے دودھ روک لیا، بندے کو دھوکہ دینے کے لیے آپ نے ایک ٹائم دودھ نہیں نکالا، دوسرے ٹائم بھی نہیں نکالا، اور تیسرے ٹائم وہ نکالتا کہتا بڑا دودھ ہے. بھی حدیث میں آتا ہے اگر کسی بندے کے ساتھ یہ دھوکہ ہو جائے تو 3 دن تک وہ با اختیار ہے. 3 دنوں کے اندر وہ جانور واپس کرے گا، اور جانور واپس کر کے 1 سا، ہمارے ہاں 2 کلو 100 گرام یا 2.5 کلو اس کو کھجور دے گا. جانور بھی واپس کرے گا، اور حدیث میں آتا ہے صحیح بخاری میں کہ وہ 2.5 کلو کھجور بھی واپس کرے گا. یا امام صاحب نے فرمایا، چونکہ حضرت ابو ہریرہ غیر فقیہ تھے نا، ان کو بات سمجھ کوئی نہیں، اللہ کے نبی کچھ اور کہنا چاہتے تھے، ان کو اور بات سمجھ آ گئی. کیسے سمجھ نہیں آتی؟ کہتے دیکھو ایک طرف دودھ ہے اور دوسری طرف کھجوریں ہیں، یہ تو بات عقل میں سمجھ نہیں آتی. کہتے اس لیے اس حدیث کو نہیں مانا جائے گا، لکھا ہوا اصول شاشی میں. اگر ہم نے ان سے پوچھا کہ تمہارے صحابہ میں سب سے بڑا فقیہ کون ہے، کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ. تو مزے کی بات میں آپ کو بتاتا ہوں، صحیح بخاری میں یہی حدیث حضرت عبداللہ بن مسعود سے بھی ثابت ہے. جو حضرت ابو ہریرہ نے فرمائی ہے نا روایت، ان سے ثابت ہے. یہی حدیث حضرت عبداللہ بن مسعود سے بھی ثابت ہے. چلو نعوذ باللہ، ہم نے مان لیا تمہارے کہنے کے مطابق حضرت ابو ہریرہ کو سمجھ نہیں آئی، تو جس کو تم سب سے بڑا فقیہ کہتے ہو حضرت عبداللہ بن مسعود، انہوں نے بھی یہی حدیث ایسے ہی بیان کی ہے. یہ ایک مطلب حدیث ٹھکرانے کا قاعدہ بنا دیا اصول شاشی میں. تو انہوں نے کہا یہ حدیثیں دوسرے تلاش کرنا یہ کن کا کام ہے؟ مفلسوں کا، نعوذ باللہ. یہ بھی فتاوی عالمگیری میں لکھا ہوا ہے، جلد نمبر 5 اور صفحہ نمبر 277 ہے. ہمارے ہاں محمد تقی عثمانی ماشاءاللہ بڑے مشہور ہیں، ان کی بھی بات میں عرض کر دیتا ہوں. وہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں اور ائمہ مجتہدین کے بارے میں تمام مقلدین کا عقیدہ یہ ہے کہ وہ اپنے ہر اجتہاد میں خطا کا احتمال ہے. اور ائمہ مجتہدین کے بارے میں تمام مقلدین کا عقیدہ یہ ہے کہ ان کے ہر اجتہاد میں خطا کا احتمال ہے. میں اس کو اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ جو ائمہ نا ان سے غلطی ہو سکتی ہے. ہمارے کچھ کہتے ہیں غلطی نہیں لکھا ہے. اور ائمہ مجتہدین کے بارے میں تمام مقلدین کا عقیدہ یہ ہے کہ ان کے ہر اجتہاد میں خطا کا احتمال ہے، یعنی غلطی ہو سکتی ہے. تو امام عثمانی صاحب کی مان لو، تقی عثمانی صاحب کی مان لو، کہتے ہیں غلطی ہو سکتی. اچھا غلطی ہو گئی ہے تو امام صاحب نے کیا فرمایا تھا؟ چھوڑ دو. ہم نے چھوڑ دیا، تم چھوڑتے ہو. اچھا یہاں ایک اور بات بھی کر دیتا ہوں، پوچھ لینا کسی سے اگر اعتراض ہو تو. قرآن مجید میں آتا ہے نا والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین، مائیں اپنے بچوں کو کیا کریں؟ 2.5 سال دودھ پلائیں. یہ جو بڑا مشہور ہے نا وہ کیا کراچی کا ایک وہ مفتی
وہ کیا مسعود ہے، کیا ہے، مفتی مسعود ہے ہاں، طارق مسعود، اس کا میں نے کلپ سنا ہے، وہ بھی حنفی ہے، تو وہ سارے حنفیوں کی طرح اس نے بھی کہا تمہیں سمجھ نہیں آئی، امام صاحب نے کہا ٹھیک ہے۔ قرآن میں اللہ کہتے ہیں والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین، مائیں اپنے بچوں کو 2 سال مکمل دودھ پلائیں۔ اسی آیت میں موجود ہے ہاں میاں بیوی دونوں بچے کے والدین اگر خوشی سے باہمی رضا سے پہلے بھی چھڑانا چاہے تو کیا کرتے، چھڑا سکتے، زیادہ سے زیادہ کیا ہے حولین کاملین، حولین 2 سال، پھر الگ تاکید کا کاملین مکمل، اس سے اوپر نہیں جانا۔ احناف کیا فتویٰ دیتے ہیں کہ بچے کو 2.5 سال دودھ پلایا جا سکتا ہے۔ ہم کہتے ہیں قرآن نے کہا تھا 2 سال، تم 2.5 سال کس دلیل سے کرتے ہو؟ اور یہ تفسیر عثمانی میں لکھا ہوا ہے کہ اگر امام ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ بچوں کو 2.5 سال دودھ پلایا جائے گا تو ان کے پاس بھی کوئی دلیل ہوگی۔ ہم کہتے ہیں نکال کے لاؤ وہ کون سی ہے جو ہوگی، کوئی نہیں ہے، واضح قرآن کی آیت ہے، اس کا آپ اس کو نہیں مان رہے اور امام صاحب کے مطابق کہتے ہیں آپ 2.5 سال دودھ پلائیں گے۔ تو امام صاحب نے کہا تھا میری بات کتاب و سنت کے مخالف ہو تو اس کو کیا کرو، چھوڑ دو۔ ہم نے چھوڑا، اور جو کہتے تھے ہم امام صاحب کو مانتے انہوں نے کوئی نہیں چھوڑا۔ تذکرۃ الرشید میں لکھا ہوا ہے کہ آپ نے کئی مرتبہ بحثیت تبلیغ یہ الفاظ زبان فیض ترجمان سے فرمائے، سن لو حق وہی ہے، سن لو حق وہی ہے جو رشید احمد کی زبان سے نکلتا ہے، اور بقسم کہتا ہوں کہ میں کچھ نہیں مگر اس زمانے میں ہدایت و نجات موقوف میری اتباع پر۔ کیا لکھا؟ کہتے ہیں میں نے کئی دفعہ انہوں نے یہ بات کی، تذکرۃ الرشید میں لکھا ہوا ہے کہ انہوں نے کئی دفعہ یہ بات کی، رشید احمد گنگوئی صاحب نے کئی دفعہ گفتگو میں یہ بات کی، کہتے ہیں سن لو حق وہی ہے جو رشید احمد کی زبان سے نکلتا ہے۔ یہ تو پیارے پیغمبر نے فرمایا تھا، اے عبداللہ بن عمر بن عاص ہر چیز اللہ کی قسم لا یخرج من ھذا الا حق، اس منہ سے نکلتا ہی وہ ہے جو حق ہوتا ہے۔ یہ تو پیارے پیغمبر فرمایا کرتے تھے، انہوں نے بھی یہی فرمایا تھا، لکھا ہوا موجود ہے۔ اور کہتے ہیں میں بقسم، یعنی میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ میں کچھ نہیں مگر اس زمانے میں ہدایت و نجات موقوف ہے میری اتباع پر، یعنی میری حیثیت کچھ نہیں ہے، پر یاد رکھو قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ بندہ ہدایت یافتہ وہ جو میری اتباع کرتا ہے۔ رشید احمد صاحب آپ نبی کب سے بن گئے اور لوگ ان کے تذکرۃ الرشید کو اور فتاوی رشیدیہ اور فلاں فلاں سارے چلتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ آگے وہ محمود الحسن کا دوبارہ انہوں نے کہا جو لکھا کہ ہم بات تو سنت کے مطابق امام شافعی کی ہے، پر ہم چونکہ امام ابو حنیفہ کے مقلد ہیں ہم نے وہ مانی جو امام صاحب نے کہا ہے۔ اللہ اکبر۔ آگے لکھیں انہوں نے محمود الحسن دیوبندی صاحب نے تقاریر حضرت شیخ الہند صفحہ نمبر 24 پر لکھا ہے، کہتے ہیں کیونکہ قول مجتہد بھی قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی شمار ہوتا ہے، نعوذ باللہ، کہ مجتہد نے جو فرمایا وہ قول رسول ہے۔ کمال نہیں ہو گیا یار، مجتہد بھی نبی بن گیا، جو وہ کہتا ہے وہ قول رسول کہہ رہا ہے۔ میں آپ سے کہوں جو میں کہہ رہا ہوں یہ قول رسول ہے، آپ مان لیں گے؟ میری بات، میں انسان ہوں، غلطی، اسی لیے امام مالک فرمایا کرتے تھے کل یؤخذ من قوله ویرد الا صاحب هذا القبر، ہر بندے کی بات لی بھی جا سکتی ہے اور اس کو چھوڑا بھی جا سکتا ہے سوائے اس قبر والے کے کہ پیارے پیغمبر کی بات کو نہیں چھوڑا جا سکتا۔ لا الہ الا اللہ۔ آگے محمود الحسن دیوبندی صاحب بھی لکھتے ہیں، وہ ایک بہت بڑے عالم تھے محمد حسین بٹالوی، اس کا جواب لکھتے وقت کہتے ہیں آپ ہم سے وجوب تقلید کے طالب ہیں، ہم آپ سے وجوب اتباع محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے وجوب اتباع قرآن کی سند کے طالب ہیں، نعوذ باللہ۔ کہتے ہیں آپ ہم سے مانگتے ہیں نا کہ بتاؤ کہ تقلید واجب ہونے کے دلائل کے ہیں، آپ ہم سے یہ مانگتے ہیں، کہتے ہیں ہم آپ سے وجوب اتباع محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے وجوب کے اتباع قرآن کی سند کے طالب ہیں۔ آپ کہتے ہیں ہمیں ثابت کریں کہ پیارے پیغمبر کی اتباع واجب ہے، نعوذ باللہ۔ کمال نہیں ہو گیا؟ یعنی کہتے ہیں آپ قرآن سے ثابت کریں کہ پیارے پیغمبر کی اتباع کرنا واجب ہے، ساری امت کا اس پہ اتفاق ہے۔
کہ پیارے پیغمبر کی اتباع کتاب و سنت سے واجب ہے. وہ کہتے ہیں ہم طالب میں بتاؤ کہاں ہیں. لا الہ الا اللہ، ادلہ کاملہ میں لکھا ہوا ہے. اسی طرح مفتی محمد یہ دیوبندی ہیں، وہ ایک سوال کا جواب لکھتے ہیں، عوام کا دلائل طلب کرنا جائز نہیں، عوام کا دلائل طلب کرنا جائز نہیں، نہ آپس میں مسائل شریعہ پر بحث کرنا جائز ہے. یعنی آپ عوام میں بیٹھے، میں نے ایک مسئلہ بیان کیا، کہتے ہیں آپ لوگوں کو حق نہیں کہ آپ مجھ سے دلائل پوچھیں. اسی لیے تو روٹی روزی چل رہی ہے. اللہ جانتا ہے ہم جمعے میں کھڑے ہوتے ہیں، کوئی حدیث ہم بیان کرتے ہیں جو کسی نے سنی تھی، یہاں آ کے بیٹھ جاتے ہیں، کہتے ہیں آپ نے ہمارا آدھا گھنٹہ لیا تھا، بتاؤ یہ روایت کہاں سے، اور ہم پابند ہوتے ہیں دکھانے کے. اور الحمدللہ پہلے سے ذہن بنا کے آتے ہیں جو بیان کرنی ہے، کوئی بھی اٹھے گا ہم سے مانگے گا تو ہمارے پاس دلائل موجود ہوں. میں اسی لیے ان میں اکثر نصوص مجھے زبانی یاد تھیں، لیکن میں صرف اس لیے لے کے آؤں تاکہ آپ کو عین الیقین ہو جائے. وہ کہتے ہیں کہ یہ عوام الناس میں کسی کو دلیل پوچھنے کا حق نہیں ہے. اور آگے کیا کہا ہے؟ کہتے ہیں کہ عوام کا دلائل طلب کرنا جائز نہیں، اور نہ آپس میں مسائل شریعہ پر بحث کرنا جائز ہے. یعنی آپس میں آپ شرعی مسئلہ بھی نہیں، بحث بھی نہیں کر سکتے کہ حدیث یوں آتی ہے تو ہمارے امام صاحب نے یوں کہا، آپ اس پر بحث بھی نہیں کر سکتے. کہتے ہیں بلکہ کسی مسند مفتی سے مسئلہ معلوم کر کے اس پر عمل کرنا ضروری ہے. کسی مسند مفتی سے پوچھیں. مجھے یاد ہے میرے پاس کچھ نہ یونیورسٹی کے طالب علم آ گئے، وہ لیٹ ہو گئے تھے تو ایک جماعت کے بعد دوسری جماعت کروانے لگے نا، تو لڑ پڑے وہ وہاں کے امام صاحب. اس نے کہا نکلو، دوسری جماعت نہیں ہو سکتی. مجھے یاد انہوں نے کہا کہ ہم میں مدرسے کا نام لوں گا، یا بہاولپور کے فلاں مدرسے میں گیا ہے، تو ہم نے انہیں کہا جی ایک دفعہ جماعت ہو جائے دوسری دفعہ جماعت ہو سکتی کہ نہیں؟ تو انہوں نے کہا جی نہیں، اور امام صاحب کے نزدیک نہیں ہو سکتی. انہوں نے کہا یار ہم آپ سے کتاب و سنت کے بارے میں پوچھتے ہیں. کہ چلو باہر نکلو، کتاب و سنت. کہتے ہیں انہوں نے ہمیں وہاں سے نکال دیا. میں نے سمجھا یہ بیچارے پریشان ہو کے آئے ہیں، تو میں نے ان کو بٹھایا، ان کو چائے پلائی. تو یہ جو میں نے کتاب کا آپ کو حوالہ دیا، نصب الرایا، حنفیوں کی کتاب ہے، یعنی یہ تخریج کی کتاب، میں نے اس میں سے سنن ابی داؤد کی روایت ہے، سنن ابو داؤد، امام ابو داؤد نے باب باندھا ہے کہ ایک مسجد میں 2 دفعہ جماعت ہو سکتی کہ نہیں. پھر آگے حدیث لائے ہیں، اور میں نے وہ اس بھائی کو حدیث دکھائی کہ پیارے پیغمبر نے دیکھا کہ سارے صحابہ نماز پڑھ چکے تھے، تو ایک صحابی آئے. آپ نے کہا من یتصدق علی ھذا، یار کون ہے جو اس پر صدقہ کرے، یعنی دوبارہ اس کے ساتھ نماز پڑھے، اس کی نفلی ہو جائے گی اور اس کی جماعت مل جائے گی. اس میں موجود ہے حضرت ابوبکر اٹھے اور کہا یا رسول اللہ میں صدقہ کروں گا. میں نے اس کو سارا حوالہ سارا اس کتاب میں سے جس کو حنفی مانتے ہیں اس میں سے دکھا دیا. اللہ تعالیٰ نے ان کے سینے کو کھول دیا. ہونا تو یہ چاہیے نا کہ آپ دلیل پیش کریں. وہ کہتے ہیں آپس میں مسئلہ بھی ڈسکس نہیں کر سکتے. وہ مسند مفتی کے پاس گئے تھے، انہوں نے نکال دیا ان کو وہاں سے. ہم نے ان کو حوالے کا فوٹو کاپی کرو، اس کی فوٹو کاپی کرو، اپنے ساتھ رکھو تاکہ پتہ چلے. کتاب بھی ان کی جو نہیں مانتے. لا الہ الا اللہ. اچھا یہ رشید احمد لدھیانوی صاحب کہتے ہیں تبرعاً لکھ دی ہے، ورنہ رجوع الی الحدیث وظیفہ مقلد نہیں ہے. اللہ اکبر. کتاب کا نام ہے احسن الفتاوی، 30 جلد 50 نمبر صفحے پر جا کے دیکھنا. کہتے ہیں کہ میں نے نا تبرعاً یہ حدیث لکھ دی ہے، وگرنہ ہم جو مقلد ہے نا، ورنہ رجوع الی الحدیث وظیفہ مقلد نہیں ہے، وگرنہ حدیث کی طرف جانا ہمارا کام ہی نہیں ہے. کہتے ہیں تبرعاً لکھ دی ہے. لا الہ الا اللہ. قاضی زاہد الحسینی دیوبندی لکھتے ہیں حالانکہ ہر مقلد کے لیے آخری دلیل مجتہد کا قول ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ حالانکہ ہر مقلد کے لیے آخری دلیل مجتہد کا قول ہوتا ہے، یعنی اس کے آخری دلیل جو امام صاحب نے کہہ دی مجتہد، جیسا کہ مسلم و ثبوت میں ہے. یعنی یہ کتاب کا نام لیا ان کی کتاب، اس میں لکھا ہوا ہے کیا؟ اما المقلد فمستندہ قول المجتہد. کہتے ہیں کہ مقلد کے قول کی بنیاد اس کا جو مسند جو اس کی پاس چیز ہوتی ہے وہ قول مجتہد ہوتا ہے. اب ایک شخص امام ابو حنیفہ کا مقلد ہونے کا مدعی ہو اور ساتھ وہ امام ابو حنیفہ کے قول کے ساتھ یا علیحدہ قرآن و سنت کا بطور دلیل مطالبہ کرتا ہے، تو وہ بالفاظ دیگر اپنے امام اور رہنما کے استدلال پر یقین نہیں رکھتا. لکھا ہوا کہتے ہیں ایک کہتا ہے میں امام صاحب کا مقلد ہوں اور ساتھ کسی سے قرآن اور حدیث پوچھ لیتا ہے نا، اس کا مطلب اس کو اپنے امام صاحب کی بات پر یقین نہیں ہے.
کتاب کا یہ مقدمہ کتاب میں انہوں نے لکھا ہے دفاع امام ابو حنیفہ، یہ عبد القیوم حقانی صاحب ہیں، انہوں نے یہ اس میں یہ قول ذکر کیا ہوا ہے، لا الہ الا اللہ۔ احمد سرہندی لکھتے ہیں مقلد کو لائق نہیں کہ مجتہد کی رائے کے برخلاف کتاب و سنت سے احکام اخذ کرے، مقلد کو لائق نہیں کہ مجتہد کی رائے کے برخلاف کتاب و سنت سے احکام اخذ کرے۔ کہتے ہیں جو مقلد ہے نا اس کو اجازت ہی نہیں ہے کہ امام صاحب نے مجتہد نے کہہ دیا ایسا ہے تو کہتے ہیں وہ کتاب و سنت کے دلائل میں نہیں ڈھونڈ سکتا، جائز نہیں ہے اس کے لیے کہ اس سے اخذ کر لے، مسئلہ لے لے، اس کے لیے جائز ہی نہیں ہے۔ تو کہتے ہیں مقلد کو لائق نہیں کہ مجتہد کی رائے کے برخلاف کتاب و سنت سے احکام اخذ کرے اور ان پر عمل کرے، یعنی اس کے لیے جائز نہیں کہ اس سے احکام استنباط کر کے اس سے لے کر پھر اس پر عمل کرے، اس کے لیے جائز ہی نہیں ہے۔ لا الہ الا اللہ۔ مکتوبات امام ربانی، اس میں یہ لکھا ہوا ہے، اس کی پہلی جلد ہے اور 601 صفحہ ہے۔ آخری بات وہی تھی جو میں نے کہا کہ وہ کہتے ہیں ہر آیت جو امام کی ہمارے امام کے قول کے مخالف ہوگی تو ہم آیت سمجھیں گے نعوذ باللہ اس کا حکم ختم ہو گیا ہے، یا وہ امام کی بات اوپر اور قرآن کی آیت نیچے ہوگی، یا پھر ہم اس کو جمع کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو بھائیو ہم کہتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ کی عزت سر آنکھوں پر، ہم ان کی وہ کہتے ہیں میری بات کتاب و سنت کے مخالف ہے تو کیا کرو، اس کو ٹھکرا دو۔ اس طرح کے اقوال کے ساتھ کتاب و سنت کی توہین نہیں کرنی چاہیے۔ یہ اس کا مطلب ہے شیخ البانی نے کیا فرمایا کہ انہوں نے مذہب کو اصل بنایا ہے، مذہب کو یعنی حنفی مذہب کو، اور قرآن کو اس کی کیا بنایا، تابع بنایا، حالانکہ قرآن تابع تھا، قرآن کی بات مانی جائے گی اور ہر چیز اس کے تابع، قرآن مطبوع تھا اور باقی ساری چیزیں اس کے تابع تھی۔ تو بھائیو اس میں کسی اللہ جانتا ہے کسی کی دل آزاری مقصود نہیں تھی، صرف ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتاب و سنت کا دفاع کرنے والے اور ائمہ کرام کا عزت کرتے ہوئے جو انہوں نے فرمایا ان کی بات پر عمل کرتے ہوئے خلاصہ بیان کرتے ہیں کہ ہم ہی ہیں جو اماموں کو مانتے ہیں اور اماموں کی مانتے ہیں۔ اللہ کریم ہمیں جو ہم نے کہا سنا اللہ اخلاص کے ساتھ اس کو قبول فرمائے، کسی طرح کی کوئی اس میں غلطی ہو، ریاکاری ہو، اللہ کریم اس سے ہمیں بچا لے اور خالصتاً اپنی رضا کے لیے اور قرآن و سنت کے دفاع کے لیے اور آخرت میں جنت و فردوس لے جانے کا ذریعہ بنا دے۔ فجزاکم اللہ خیرا، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک۔ یہ ایک بھائی نے لمبا سا سوال کیا ہے، جو بھائی ہے بعد میں مل لیں، جس بھائی کا مسئلہ ہے چونکہ ٹائم کافی ہو گیا تو یہ بعد میں مل لیں، یہ وراثت کا مسئلہ انشاءاللہ میں بتا دیتا ہوں۔ سبحانک روزانے کا یہ میں ان کو دے کے جا رہا ہوں، جاوید سلفی صاحب کو اگر کسی بھائی کی ضرورت ہو تو انشاءاللہ ان سے وصول کر سکتے ہیں۔ بھائیوں نے بیماروں کے لیے دعا کی اپیل کی ہے۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا ومن عذاب الآخرہ، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما، رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء، ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب۔ اللہ اذهب الباس رب الناس واشف انت الشافي لا شفاء الا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما، اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللهم اجعلنا من عبادك المخلصين، اللهم اجعلنا من عبادك المخلصين، اللهم اجعلنا من عبادك المخلصين، اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها وأنت وليها ومولاها،
ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك يا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك اللهم اجعلنا من عبادك المخلصين ربنا آتنا في الدنيا حسنة اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين اللهم أعز الجهاد والمجاهدين اللهم انصر عبادك المجاهدين في كل مكان ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين خیر کی بات آگے شیئر کیجیے اور اپنے لیے صدقہ جاریہ بنائیے.